بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر جب تم حج کے موقع پر عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے پہلے محض واقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں طلب اللسان ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کا ذکر سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہے جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے۔ فائدہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم، تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ اور حج کے زمانے میں منع میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور صبح شام تسبیح کیا کیجیے۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور غور کے بعد کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے۔ جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر یوں ہی تھوڑا سا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دیے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیا۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں۔ جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اور پکارا کرو اس کو یعنی اللہ کو خاص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو تم لوگ پکارتے رہو، اپنے رب کو عاجزی کرتے رہو
اور چپکے چپکے بھی بے شک حق تعالی شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور دنیا میں بعد اس کی صلاح کرو، صلاح کر دی گئی، فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ جل شانہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ، عذاب سے اور طمع کے ساتھ، رحمت میں بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو اور اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں اور ذرا ہی دھیمی آواز سے بھی، اسی حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور غافلین میں سے نہ ہو۔ اے ایمان والو، تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوف سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیجئے، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، محض اس کی رضا جوئی کے لیے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے۔ آپ کی نظر یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ رونق سے یہ مراد ہے کہ رئیس میں مسلمان ہو جائیں کہ اسلام کو فروغ ہو، اور ایسے شخص